کی بات ہے، قرآن پاک میرے پیغمبر کی بات ہے. میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، رحمتوں اور محبتوں کو سمیٹ رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں پیر طریقت رہنمائی شریعت صاحبزادہ والا شاہ حضرت پیر صاحبزادہ محمود احمد صاحب مدد ضلعانی زیب سجادہ آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف کہ آپ سے گزارش کروں گا ان قرآنی الفاظ کی جس محبت کے ساتھ آپ ابتدا کرتے ہیں یہاں بھی آپ گفتگو فرمائیں گے. جتنی میں نے کوشش کی گفتگو کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار آپ نے نعرے میں کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں سے لے کر آپ اس لیے کہ دو سبقوں کے قرآن سے محبت کے حوالے سے آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، خصوصاً آج کی اس بزم کے روح رواں حضرت پیر صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کریم نے ہمیں پسند فرمایا اور اپنے محبوب کے ذکر کے محفل کے لیے ہمیں پسند فرمایا اور بلایا اور اس مبارک ذکر کے ساتھ ہمارے سینے کو آباد فرمایا، مزین فرمایا. یہ محفل جو آقا کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، ان کی جو نزاکت ہے، جو ان کی عظمت ہے، اس کا تقدس،
اس کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی خشوع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور آقا کا ذکر سے سینوں کو آباد کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسا ذکر نہیں کہ ہم اس ذکر کے اندر محو ہو کر اس ذکر کی لطافت کے اندر مسرور ہو کر کوئی ایسی حدیں ہم سے ضائع ہو جائیں جو ہماری لیے نقصان کا سبب ہوں. ایسے مقام پر آ کر اور خصوصاً آقا کی محفل میں آ کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور خصوصاً جو آقا کی بارگاہ کے اندر گلائے عبادت پیش کر رہے ہوتے ہیں جس صورت میں نظم اور نثر کی صورت میں ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو تصورات ہوتے ہیں معنی ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. اور یہ جو ذکر ہے یہ کچھ اتنا معمولی ذکر نہیں. فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال میں عجبی. یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے کہ جس کو کرتے وقت اس کی حدیں اور اس کی جو تقاضے نزاکتیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے. کسی شاعر نے اس ذکر کو اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. کہا کہ احمد کے احد میں کیا سمجھوں، احمد کے احد میں سمجھوں، یہ کون ہے میم کے چلمن میں، حیرت کی ہے جان سایہ بھی نہیں، لگتا بھی ہے انسان دیکھنے میں. تورے نور سے سب سنسار ہوا، تورے نام سے بیڑا پار ہوا، بھگوان بھی تورے گن گائے، قرآن آیا تیری شان میں. لولاک کی پگڑی سر سوہے، طٰہٰ صحرا ماتھے پہ سجے، لولاک کی پگڑی سر سوہے، طٰہٰ صحرا ماتھے پہ سجے، واللیل کی زلفیں کاندھوں پر، ما ذاک کجلا نینن میں. جس قرآن کریم کی عظمتیں ہم سن رہے تھے، سنتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم وقت اس قرآن کریم کی تلاوت اور اس قرآن کریم کی عظمت سے ہم آشنا ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم اس قرآن کریم کی گہرائی میں چلے جائیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہی نظر آتا ہے کہ ہر لمحہ ہر موڑ پہ قرآن کریم اپنے محبوب کا ذکر کرتا نظر آتا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم کی اس آیت کی الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت سامنے آتی ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ عالم نظر لوگ جانتے ہیں ان الفاظ کے اندر کے معنیوں کا کیا سمندر موج زن ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ قرآن کریم کے لفظوں پر غور کریں اور خصوصاً بات یہ ہے کہ یہ واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے یہ علماء کرام کا ہوتا ہے. ہم درویشوں کے پاس تو اتنی سی بات بھی نہیں ہوتی کہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن چونکہ مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے اور اس امید کے ساتھ گزارشات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے احباب میں سے کسی صاحب نے بھی میری کسی ٹوٹی پھوٹی گزارش کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اس کے ثمرات میں بھی امیدوار ہوں. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
اب قرآن کریم نے فرمایا کہ اتنا کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مگر قرآن کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے یہ تو بڑا تھوڑا ہے، اور محبوب آپ کو اتنا کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا کی رضا کس کے اندر موجزن ہے، تو فرمایا کہ واللہ ما رضیت واحدا من امتی فی النار، اے کریم مالک میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب